السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں دنیا کرکٹ کا ایک بڑا نام اسد رؤف کے بارے میں۔ دور حاضر میں عروج و زوال کی بنیاد پیسے، شہرت اور پروفیشن کو بتایا جاتا ہے، اور یقیناً کرکٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں شہرت کے ساتھ ساتھ بے پناہ پیسہ بھی موجود ہے۔ کرکٹ میں جہاں کرکٹرز اتنا پیسہ بناتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی کی صورت میں گرتے ہیں۔ لٹل ماسٹر حنیف محمد کی مثال دینا ہم بالکل نہیں بھولیں گے، جنہوں نے اپنی کرکٹ کے ایام میں دنیا کرکٹ پر راج کیا اور ہزاروں لاکھوں مداح بنائے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسد رؤف کی ان کے ساتھ مثال بالکل سیٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ اسد رؤف کیسے اپنے چھوٹے سے کرکٹ کیریئر کے بعد، پلینگ کرکٹ کیریئر کے بعد امپائر بنے اور وہاں سے ریٹائر ہوئے، اور اب لاہور میں بالکل چھوٹا سا بزنس دکان کیسے چلا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے چلنے سے قبل ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، اسد رؤف 12 مئی 1956 کو لاہور، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ 1977 سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا شروع کی اور 1991 تک کھیلتے رہے۔ اس دوران آپ پاکستان یونیورسٹیز، لاہور، نیشنل بینک آف پاکستان اور پاکستان ریلویز کو ریپرزینٹ کرتے رہے۔ داہنے ہاتھ سے بیٹنگ کرتے تھے اور رائٹ آرم آف سپن بالنگ بھی کرتے رہے۔ فرسٹ کلاس کے 71 میچوں میں 3423 رن 28 کی ایوریج سے بنائے، اور اسی طرح 22 رنز کے عوض 3 وکٹ حاصل کیے۔ ٹاپ سکور 130 رہا۔ 1998 میں پاکستان کے پہلے فرسٹ کلاس امپائر بنے۔ 16 فروری 2000 ان کے لیے انتہائی اہم دن تھا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گجرانوالہ میں میچ کھیلا گیا۔ فرسٹ ون ڈے انٹرنیشنل تھا ان کا جہاں سے امپائرنگ کی۔ 2004 میں جب پاکستانی امپائر علیم ڈار کو ICC ایلیٹ امپائر پینل میں شامل کر لیا گیا، اسد رؤف بھی انٹرنیشنل پینل آف امپائر میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے۔ جنوری 2005 میں انہیں پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے امپائر مقرر کیا گیا جو بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان چٹاگانگ میں کھیلا گیا۔ ان کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے 2006 اپریل میں ان کو ICC امپائر کے ایلیٹ پینل میں شامل کر لیا گیا۔ 2012 T20 ورلڈ کپ میں اسد رؤف نے انڈیا افغانستان کے اسٹیج میچوں میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ اسد رؤف انٹرنیشنل کے علاوہ مختلف کنٹری کی لیگز میں بھی امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیتے رہتے تھے۔ انڈیا کی بڑی لیگ IPL میں بھی امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ وہاں ایک فرنچائز کی جانب پر 2013 میں ان پر الزامات لگے انلیگل بیٹنگ، چیٹنگ اور فراڈ کے۔ ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا ممبئی پولیس کی جانب سے۔ انہوں نے الزامات کا انکار کیا، لیکن ممبئی جا کر ان کو فیس کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ممبئی کی کورٹ نے ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سال بین لگا دیا۔ جیسے ہی اسکینڈل میں پھنسے، ICC جو ان کو 2013 کی چیمپئن ٹرافی کے لیے امپائر اناؤنس کر چکی تھی، انہوں نے اپنے ایلیٹ پینل سے ان کا نام نکال دیا، اور ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن پر ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لیکن ایلیٹ پینل سے نکالے جانے پر انہوں نے دوبارہ امپائر کے طور پہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد اسد رؤف سیاسی اور کرکٹ کے منظر نامے سے غائب ہو گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد 2022 میں ایک مرتبہ پھر اسد رؤف سامنے آئے، جہاں انہیں لاہور میں لنڈے کی دکان چلاتے دیکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک امریکہ میں ہوتا ہے اور دوسرا اسپیشل بیٹا ہے، یعنی معذور ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رہیے گا، اسی وجہ سے میں یہاں لنڈے کی دکان چلاتا ہوں، اور اگر مجھے رزق حلال کے لیے ریڑھی بھی لگانی پڑی تو میں برا بالکل نہیں مانتا۔ یاد رہے، انڈین کھلاڑی وریندر سہواگ کی جانب سے اسد رؤف پر الزامات لگائے گئے تھے۔ اسد رؤف کا آج بھی کہنا تھا کہ وریندر سہواگ کون ہوتے ہیں کہ ICC کے ایلیٹ پینل کے امپائر کو غلط کہیں۔ وہ بہت چھوٹا کرکٹر ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ اسد رؤف کا کہنا تھا۔ اسد رؤف کی دکان دکھنے میں کوئی زیادہ بڑی نہیں لگتی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں بہت خوش ہوں۔ اسد رؤف کا کہنا تھا کہ میں اور علیم ڈار پاکستان کے 2 امپائر جو ICC کے پینل میں شامل ہوئے، نہ ابھی تک کوئی اور ہوا، نہ ایسا کوئی نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں کہ امپائرنگ سکھائیں۔ اگر ہمیں کہا جاتا تو ہم شوق سے یہ کام کرتے، لیکن جب کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیوں ایسا کریں۔
बहरहाल ये कुदरत का एक खेल नज़र आता है कि वो शख्स जिसकी हाथों की उंगलियों के इशारों पे पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था और बैठ जाता था, कभी शोर मचाने लगता था, कभी सुकूत छा जाता था, वो लाहौर के लंडा बाज़ार में एक दुकान चला रहा है। नाज़रीन किराम, अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानने के लिए उनका नाम कमेंट बार में ज़रूर तहरीर कीजिए ताकि हम उस पर बायो बना सकें। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदाए पामान। अल्लाह हाफ़िज़।